محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اسلام اور معاشرتی طور پر اخوت کے رشتے میں جوڑا ہے۔ مذہبی اعتبار سے پوری امت مسلمہ کے لوگ ایک مذہب اسلام پر قائم ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کو اخوت کہ وہ بھائی ہیں، اس اخوت کے رشتے میں جوڑا ہے۔ اور اس کا قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ اللہ رب العزت نے قائم کیا، اور یہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ یہ رشتہ پھر سنیے، اللہ رب العزت نے قائم فرمایا، جس طرح نسبی اعتبار سے دو مرد جن کی والدہ بھی ایک ہو، جن کا والد بھی ایک ہو، وہ دونوں آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، اور ان کو بھائی بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور اگر ان میں خواتین بھی شامل ہوں تو وہ بہنیں ہیں۔ یہ بھائی اور بہن، یہ رشتہ میں نے نہیں بنایا، یہ آپ نے نہیں بنایا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بہن اور بھائی کا رشتہ دینا اور اس کا اعزاز دینا، یہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح جس شخص کے خون سے، نسب سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ رشتہ اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے۔ اس کو باپ بیٹے کا، اولاد والدین کا نام اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اس کی جتنی عزت اور حرمت ہے وہ اللہ رب العزت نے قائم کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا بیان فرمایا۔ اگر کسی شخص کے بھائی کے ہاں اولاد ہے تو بھائی کی اولاد کے لیے یہ چچا لگتا ہے اور وہ بھتیجے بھتیجیاں لگتی ہیں، یہ رشتہ اللہ رب العزت نے قائم فرمایا ہے کہ یہ شخص تمہارے لیے باپ کے بمنزلہ ہے، عم الرجل سنو ابیہ، کہ یہ شخص تمہارے لیے باپ کے بمنزلہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے جیسے باپ کا احترام کرنا ہے۔ اور اسے کہا گیا کہ تم نے ان پر شفقت کا معاملہ کرنا ہے جیسے اولاد پہ شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں اور ہم ان کا لحاظ بھی کرتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ رشتہ بھی اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے۔ یہ رشتہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے قائم فرمایا ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر تشریف لائے تو انتظامی طور پر مکہ والوں کو مدینہ کے اندر ایڈجسٹ کرنا تھا۔ اس کی ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قائم فرمائی کہ مکہ چھوڑ کر آنے والا مہاجر اس کو کسی ایک مدینہ کے رہنے والے کے حوالے کر دیا،
کہ بھائی تم ایسے کرو، ذرا کچھ دن اس کو اپنے پاس رکھ لو، چلو یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ خالی ہاتھ وہاں سے آیا ہے، نہ اس کے پاس گھر بار ہے، نہ کھانا پینا ہے اس کے پاس، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی لباس، تم اس کو اپنے پاس رکھ لو کچھ دن کے لیے تاکہ یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو مکہ سے آنے والے مہاجر کو مدینہ میں رہنے والے انصاری کے سپرد کر دیا، ایک ایک مہاجر، ایک ایک انصاری۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو، یہ جو ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، اس کو نام دیا مواخات۔ مواخات کا مطلب کیا تھا کہ میں نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا، میں نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا ہے، میں نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا ہے۔ آفرین ہے ان لوگوں پر، انہوں نے ہمیں یہ دکھایا، یہ بتایا کہ جب دو مسلمان آپس میں بھائی کے رشتے میں جڑتے ہیں تو پھر کیسے جڑنا چاہیے، جڑ کے دکھایا انہوں نے۔ کیسے؟ کہ وہ گھر لے گئے اور کہا یہ میرے پاس سونے کے لیے 2 چارپائیاں ہیں، ایک میری ہوتی تھی، آج سے جو دوسری ہے وہ تیری ہے۔ یہ میرے کپڑے تھے، 4 جوڑے تھے، پہلے 4 میں پہنتا تھا، اب 2 تیرے ہیں، 2 میرے ہیں۔ اچھا یہ میری زمین ہے تو آدھی میں رکھ لیتا ہوں، آدھی تو لے لے، حتیٰ کہ سیرت نگار حضرات کی جتنی بھی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ بعض جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں نکاح میں، انہوں نے کہا ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، اس سے تم نکاح کر لو، ہمارا بھی گھر بسا ہے، تیرا بھی گھر بس ہے۔ ایسے بھائی بن کے دکھایا۔ تو یہ جو رشتہ ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ رشتہ کسی ملک نے قائم نہیں کیا، یہ رشتہ کسی حکمران نے قائم نہیں کیا، یہ رشتہ کسی سیاستدان، سائنسدان، کسی علاقے کے وڈیرے نے قائم نہیں کیا، یہ رشتہ اللہ رب العزت نے قائم کیا۔ انما المؤمنون اخوہ، زمین پر عملاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کر کے دکھایا، عملاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر اس کا اظہار کر کے فرمایا۔ اسی لیے جب کسی کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے معاف کر دو، بھائی ہے بھائی تیرا۔ اسی لیے جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو کوئی آگے بڑھ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا تھا، میرا بھائی ہے، حالانکہ جان پہچان بھی نہیں ہوتی تھی، کئی دفعہ جان پہچان بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ بڑا معروف ہے، صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو قتل کا مقدمہ آیا، کچھ نوجوان ایک شخص کو پکڑ کے لائے حضرت عمر کی عدالت میں کہ اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے، قصاصاً ہم اس کی جان لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیت کا معاملہ کر لو، چلو تمہارے تو والد چلے گئے ہیں، یہ بچ جائے اگر، کہ نہیں قصاص لینا ہے، جان لینی ہے، اس نے ہمارا باپ قتل کیا ہے، قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں اس سزا کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن صرف اتنا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں، 3 دن کی مہلت دے دیں کہ میں جو اپنے گھر والے ہیں جا کر ان کا کچھ بندوبست وغیرہ میں کر دوں، ان کو اطلاع بھی کر دوں، کوئی بندوبست ہے وہ بھی کر دوں، میں 3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ بھائی کیا گارنٹی ہے تو 3 دن کے بعد واپس آ جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی تیری گارنٹی دیتا ہے؟ اس نے دیکھا ایک بزرگ سے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کہنے لگا جی شاید یہ دے دیں۔ ان سے پوچھا ہاں بھائی گارنٹی دیتے ہو 3 دن کے بعد واپس آئے گا؟ جی میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر نہ آیا تو سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تیسرا دن ہے، لوگ جمع ہیں، وہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بدلے میں ان کی جان چلی جائے؟ شام کا وقت ہوا تو دور سے دیکھا کہ کوئی دھول اڑ رہی ہے، تو ایک سوار آیا بڑی تیزی سے،
پہنچا, معذرت کی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں, بس آنے میں تاخیر ہو گئی, میں نے جو انتظام کرنا تھا گھر والوں کے لیے میں کر آیا ہوں, اب جو سزا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کا جذبہ دیکھ کر جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے کہا ہم نے اس کو معاف کر دیا, ہم نے معاف کر دیا. تب ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا, اللہ کے بندے آپ نے کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا, اگر وہ نہ آتا تو بدلے میں آپ کی جان چلی جاتی. کہا بھائی میرا مسلمان بھائی تھا, مشکل میں اس کی مدد نہ کرتا تو اور کیا کرتا. ہاں یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے, اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کی اب بات نہیں کرتا, میں بات کر رہا ہوں آج کے زمانے کی, میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر ہیں یا لاہور میں ہیں یا پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, انڈیا میں ہیں, برما میں ہیں, ہم سب مسلمان, ہمارا ایک رشتہ ہے, ہم سب آپس میں بھائی ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے, کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرے. ابھی میں نے آیات پڑھی ہے, لا یسخر قوم من قوم, تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یسخر قوم من قوم, خبردار اے ایمان والو. اچھا ایک بات اور, یہ جو آیت کریمہ ہے اور بہت ساری آیات اور بھی ہیں, ان میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں نہیں لائے. یہ نہیں کہا قل, اے نبی آپ ان سے کہیے, آپ مسلمانوں سے کہیے, آپ ایمان والوں سے کہیے. اللہ نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. یہاں پر یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا ہے مجھے, اور براہ راست مخاطب کیا ہے آپ کو. یوں سمجھ لیں, یہ میں صرف تھوڑی سی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے وہ شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے, اے وہ شخص جس کا نام عبد الرحیم ہے, اے وہ شخص جس کا نام الیاس ہے, اے وہ شخص جس کا نام شاہزیب ہے, اے وہ شخص, بلکہ آگے خواتین کا بھی آ رہا ہے, ولا نساء من نساء, اے وہ خاتون جس کا نام زنیرہ ہے, اے وہ خاتون جس کا نام یہ ہے, اے وہ خاتون جس کا نام یہ ہے. میں تم سب کو براہ راست یہ بات کہہ رہا ہوں, سنو, میں تمہیں خود براہ راست کہہ رہا ہوں. درمیان میں اب اپنے نبی کو میں مخاطب کر کے پیغام نہیں پہنچا رہا, یہ پیغام میرے نبی کی زبانی نہیں پہنچے گا, یہ پیغام براہ راست میری طرف سے تمہیں پہنچ رہا ہے. کیا؟ لا یسخر قوم من قوم, تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو, خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. بھائی کسی کا مذاق, بھائی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, خبردار کسی نے الٹا نام لیا کسی کا, خبردار کسی نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا. لا تجسسوا, خبردار کوئی کسی کی ٹوہ میں لگا, خبردار کسی نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی, خبردار کسی نے کسی کی غیبت کی. تم بھائی ہو آپس میں, تم آپس میں بھائی ہو. لا یسخر, میں تمہیں براہ راست کہہ رہا ہوں. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ میرا پیغام پہنچائیں, کہا نہیں میں خود تم سے بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں 80 سے زائد مرتبہ 88 کے قریب آتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ براہ راست اے میرے فلاں بندے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں اس وقت. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ مجھے کہہ رہے ہیں اے شفیق الرحمان تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کا تو مذاق اڑائے. بھلے سے تیرا سیاسی نقطہ نظر کیا ہے, بھلے سے تیرا مسلکی نقطہ نظر کیا ہے, بھلے سے تیرا معاشی نقطہ نظر کیا ہے, ہاں تو کسی سے اختلاف کر سکتا ہے, ضرور کر سکتا ہے, لیکن خبردار تو نے کسی کا مذاق اڑایا. جی براہ راست. اسی لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمائیں گے, کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا؟ یا اللہ آپ نے کب کہا تھا؟ کوئی میرے اوپر وحی تو اتری نہیں کہ جو آپ نے مجھے کہا ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا تھا کہ میں تجھے کہہ رہا تھا. کیا تجھے سمجھ نہیں آئی تھی بات؟ میں تجھے براہ راست کہہ رہا تھا. میں درمیان میں اپنے نبی کا واسطہ یہاں نہیں رکھا, یہاں میں نے براہ راست تجھے کہا لا یسخر قوم. بتاؤ کیوں مذاق اڑایا فلاں کا, یہ پوسٹیں, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو
مسلمان کے رشتے میں جوڑا ہے، اور مسلمان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑا ہے۔ پڑھیں خدا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے پڑھیں۔ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں حق ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ ہر وقت اس کا فائدہ سوچے، اس کا بھلا سوچے ہر وقت۔ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رحمہ اللہ سے بیعت لی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بیعت لی، پابند فرمایا نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور پھر فرمایا نہیں اگلی بات بھی سنو، وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں تجھے پابند کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان بھائی کا بھلا سوچنے والا تو ہوگا، اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اس لفظ کو سوچیں ذرا، ہر مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ ہر وقت اس کا فائدہ سوچے، اس کا بھلا چاہے، اس کے راستے کے کانٹے ہٹائے، اس کے راستے کی تکلیفیں ہٹائے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے نا اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، اے اللہ میرا یہ مسلمان بھائی پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی دور کر دے، بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے دے، مالی اعتبار سے مشکل میں ہے اے اللہ اس کی مشکل دور فرما دے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے اللہ اس کا رشتے کا معاملہ حل کر دے۔ جب مسلمان کسی مسلمان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں اور فرشتہ آ کر اس کی ہر دعا پہ کہتا ہے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے، میں یہ دعا تیرے لیے مانگ رہا ہوں، وَلَكَ بِمِثْلٍ وَلَكَ بِمِثْلٍ وَلَكَ بِمِثْلٍ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ اسے شفا دے۔ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو بھی شفا دے۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ وقت دعا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ ہاں خدا را یہ چند گمراہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کا قائم کیا ہوا رشتہ نہ توڑیں، اللہ کے نبی کا قائم کیا ہوا رشتہ نہ توڑیں، اسے داؤ پہ نہ لگائیں۔ ہمارا رشتہ وہ ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ کچھ گمراہ لوگ، کچھ مفاد پرست لوگ، کچھ شیطان کے ایجنڈوں پہ چلنے والے لوگ وہ مسلمان کے اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی نہ رہے، ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دو، ان کی زبانوں سے دوسرے مسلمان کے لیے گالی نکلے، ان کی زبان سے دوسرے مسلمان کے لیے بددعا نکلے، ان کی زبان سے دوسرے مسلمان کے لیے شر نکلے، فساد نکلے، دنگا نکلے، نہیں خیر نہ نکلے، دعا نہ نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صحیح ستہ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت، پوری امت کے لیے دن میں 27 مرتبہ ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ 27 مرتبہ اللہ جتنے مسلمان بھائی فوت ہوئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، مرد ہیں خواتین ہیں جو بھی مسلمان دنیا سے گئے، 27 مرتبہ دن میں بخشش کی دعا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی وجہ سے باقیوں کو رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ کتنا بھلا چاہنے والا ہے، ان کی آخرت کی بخشش کی فکر کر رہا ہے۔ مسلمان تو یہ ہوتا ہے، نصح لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ سوچیں ذرا، ہر ایک یہ کہتا ہے میں تو بڑا اچھا کرتا ہوں، وہ آگے سے ایسے، وہ کہتا ہے میں اچھا کرتا ہوں، یہ آگے سے ایسے۔ جس کے ساتھ بھلا کرو وہ ٹانگیں کاٹتا ہے، جس کے ساتھ بھلا کرو وہ آگے سے نقصان۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا؟
کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ ان کی یہ تعلیم ہے. ہر مسلمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ مسلمان کا احترام کرے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے دوسرے مسلمان کا احترام کرے. قرآن کریم نے منع کیا ہے ایسا غلط نام نہ لو جس سے وہ چڑ جائے. ارے اس کا احترام کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے جو اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام نہیں کرتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام نہیں کرتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان مشکل وقت میں دوسرے مسلمان کو بیار و مددگار چھوڑ دے. لا یخذلہ، وہ بیار و مددگار نہیں چھوڑتا اس کو. لا یظلمہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کر جائے. ارے حضور نے فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے اور دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سٹرونگ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، مضبوط کر رہی ہے. یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، آپ نے یوں اپنی انگلیاں جوڑ کر دکھایا ایسے مسلمان ایسے، مسلمان ایسے. اسی لیے جہاں جہاں مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے اسلام نے ہر وہ راستہ بند کیا ہے. اسلام نے ہر وہ راستہ بند کیا ہے جہاں سے امت میں انتشار آ سکتا ہے. میں یہ بات بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں. اسلام کا جو نظام ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کا ایک حاکم، ایک چیف جسٹس، ایک آرمی چیف. ہاں 4 ہوں گے تو لڑیں گے نا آپس میں جیسے ہوتا رہا ہے. جب امت مسلمہ نظام خلافت پر تھی نا، پوری امت مسلمہ ایک نظام، ایک حاکم، خلیفہ وقت، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کیا عرب، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا اور خطے، جب ایک تھا تب امت مسلمہ کفر کے خلاف لڑا کرتی تھی. تب جہاد ہوتا تھا کفر کے خلاف. اور پھر جب امت مسلمہ نے اللہ کا راستہ چھوڑا اور کفر کا راستہ اپنایا اور ٹکڑوں میں بٹے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنا ٹکڑا لے کر الگ ہو گیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا. اب ان کا جہاد، مسلمان کا جہاد مسلمان کے خلاف ہوتا ہے. اب مسلمان کی لڑائی مسلمان کے خلاف ہوتی ہے. اب مسلمان کی لڑائی مسلمان کے خلاف، اب مسلمان کا جہاد مسلمان کے خلاف ہے. اب مسلمان کی صلاحیتیں مسلمان کے خلاف ہیں. یہ وہ اخوت والا جو رشتہ تھا. کیوں اسلام نے کہا پوری امت مسلمہ ایک حاکم کے ماتحت ہو؟ کیوں؟ اس لیے ان میں اتحاد رہے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا نظام، ہمارا کعبہ ایک اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ جس نے بھی آنا ہے ادھر ہی آنا ہے. ہمارے نبی اللہ نے ایک بنائے، اس لیے جو اس کے بعد کہے میں نبی ہوں، فرمایا اس کی گردن اڑا دو. اس کے بعد جو کہے نا میں نبی ہوں، اس کا صرف ایک علاج ہے، اس کی گردن اڑا دو. ایک نبی ہے بس. امت میں کہیں انتشار نہ ہو، پوری امت ایک مسلمان. بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں یہ والی، ہضم نہیں ہوتی. ہاں یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں زہر اتنا پلا دیا گیا ہے، اتنا پلا دیا گیا ہے، انڈیل دیا گیا ہے ہمارے اندر، رچا بسا دیا گیا ہے ہمارے اندر. اب ہماری آنکھ بھی دیکھتی ہے تو اسی زہر سے. جھنڈے نظر آتے ہیں نا، ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا تو فرق کرتی ہے، یہ میرا جھنڈا ہے، یہ مخالف کا جھنڈا ہے، یہ دشمن کا جھنڈا ہے. اب کان بھی سنتا ہے نا تو زہر اتنا اندر انڈیلا گیا ہے کہ اب وہ اسی زہر سے سنتا ہے، اور زبان بھی بولتی ہے نا اسی زہر سے بولتی ہے. یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کی پارٹی ہے، یہ رنگ فلاں کا ہے، یہ جماعت فلاں کی ہے، یہ نعرہ فلاں کا ہے، یہ لباس فلاں کا ہے، یہ نام فلاں کا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان کے دو نام ہیں، مومن مسلم، بس. مومن مسلم ایمانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے وہ مومن ہے، اسلام کے آئین کے اعتبار سے وہ مومن ہے، اور اسلام کے معاشرتی اصول کے اعتبار سے وہ مسلم ہے. وہ مسلم ہے، آئینی اعتبار سے وہ مومن ہے، معاشرتی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے وہ مسلم ہے. تیسرا کوئی نام نہیں ہے. تیسرا پھر بھائی بھائی ہیں آپس میں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ رشتہ جو اللہ نے قائم فرمایا ہے اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ پہلے بھی عرض کیا ہے، مختصر عرض کرتا ہوں. ایک غزوہ کے موقع پر دو صحابہ کرام میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی. وہ غلط فہمی یہاں تک ہوئی کہ ایک صحابی نے دوسرے کو نا یوں ہلکی سی ٹانگ مار دی. اسے بڑا غصہ چڑھا. اس نے اس چیز کو اپنی غیرت کے منافی سمجھا اور اس نے اپنے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو آواز دی، او فلاں ادھر آؤ. دوسرے نے دیکھا کہ اس نے اپنے قبیلے کو آواز دی ہے تو فطری طور پر اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی کہ تم بھی آؤ بھائی، وہ قبیلے والے آ رہے ہیں. یہ آوازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی. آپ باہر نکلے. آپ نے فرمایا کہ وہ لفظ تھا، یہ بدبودار نعرے کس نے لگائے تھے؟ یہ بدبودار منتنا ما بالو دعو الجاہلیہ، یہ جہالت کے نعرے کون مار رہا تھا؟ یہ جہالت کے نعرے کون مار رہا تھا؟ یہ بدبودار غلیظ متعفن نعرے کون مار رہا تھا؟ تمہارا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ تمہیں تو اللہ نے اسلام کی ایک لڑی میں پرویا، سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، تو پھر فلاں تو ادھر آ اور فلاں تو ادھر آ. ہاں، ہمارا پورا معاشرہ غلیظ متعفن بدبودار نعروں سے گونج رہا ہے، کیونکہ اللہ کا رشتہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر شیطان نے ہمیں یہ دکھایا ہے، ہماری زبانوں پر بھی، ہماری آنکھوں بھی، ہمارے کانوں بھی، ہمارے دلوں میں بھی. اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، کفر بواح ہے. ایک مسلمان اپنے کسی مسلکی، ایک مسلمان اپنے کسی سیاسی، اپنے ایک مسلمان اپنے کسی علاقائی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے نفرت کرے، دوسرے مسلمان کے خلاف نعرے لگائے، یہ کفر ہے، یہ غلاظت ہے، یہ تعفن ہے، اور اس کو ہم سیاسی آزادی کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. الیاس باللہ ثم الیاس باللہ، نقل کفر کفر نباش. اس کو ہم اظہار آزادی رائے اور سیاسی آزادی کہتے ہیں. ہم یہ کفر بواح ہے. ہر وہ جملہ جو مسلمان کو مسلمان سے لڑائے وہ شیطانی جملہ ہے، بدبودار جملہ ہے، متعفن جملہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی اس سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کا جو رشتہ ہے اللہ پاک ہمیں اس میں قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.